حدیث اور سنت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. یہی تو مشکل ہے نا جو آج کل میرے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے جی. انہیں یہ بھی پتہ نہیں اللہ کے بندوں کو کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک ایسے مقام پہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، اس کا ڈھیر بنا ہوا تھا. سباتۃ قوم، حضور کو پیشاب کی ضرورت تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. فبال قائما، یہ بخاری کی حدیث ہے. اب حدیث تو ہے نا جی کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت تو نہیں ہے. سنت وہ ہے جس پہ آپ کا ہمیشہ عمل تھا. یہ تو ایک معارضی عذر تھا کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارق النساء کی تکلیف تھی، اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے. بہرحال حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. سنت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر تشریف لائے اپنی خالہ کی خدمت میں، بی بی عائشہ کے پاس. انہوں نے پوچھا کہ اماں جان، امہات المومنین، آج کل صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے. تو اب اس مسئلے کا حل تو آپ ہی بتا سکتی ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کے بعد آپ کو ہاتھ لگایا ہو؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا ہاں بیٹے، حضور پاک کبھی کبھی وضو کے بعد کان یقبل بعض نسائہ، کبھی کبھی آپ کسی اپنی بیوی کو بوسہ بھی دیتے تھے، پھر وضو نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بیوی کو بوسہ دینے سے یا ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ حدیث تو ہے، لیکن کیا یہ سنت ہے کہ ہر آدمی وضو کرنے کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دے پھر نماز میں تشریف لائے؟ تو یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے. حضور ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے. بیان جواز کے لیے کبھی ایسا کر دیا تاکہ امت کو مسئلے کا پتہ لگ جائے، اس لیے خدا کے لیے فرق کیا. من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ.